پڑوسیوں کے حقوق سرکار دو عالم نے سکھائے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ سرکار دو عالم کی سیرت کے نتیجے میں اسلامی سماج میں پڑوسیوں کو وہ حقوق ملے جو کسی دوسرے سماج میں حاصل نہیں تھے۔ اس سلسلے میں رسول کا اپنا عمل بھی دیکھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ابو لہب کا مکان جو صریح دشمن تھا، بہت بڑا ستانے والا تھا، بالکل سٹا ہوا تھا، اور اس کی بیوی روزانہ دشمنی کی نیت سے اپنے گھر کا کوڑا اور شہر کا کانٹا چن کر حضور کے دروازے پر لا رکھتی تھی۔ جب سرکار دو عالم صبح کو دروازہ کھولتے تو دروازے کے سامنے اس کے ذریعے رکھا گیا کوڑے کا ڈھیر اور کانٹا ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے اٹھا کر اس کے دروازے پر نہیں ڈالا، بیچ سڑک پر نہیں ڈالا، بلکہ اسے اٹھا کر اتنی دور اور اتنے کنارے ڈالتے کہ کسی دوسرے کو اس سے نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ پڑوسیوں کا وہ حقوق ہے کہ حقوق کی طرف نشاندہی ہے کہ اگر کوئی تم سے بدسلوکی بھی کرے تو تم ان سے نیک سلوک کا معاملہ کرو، تاکہ وہ بدسلوکی کرنے والا بھی نیک سلوک کا سبق پڑھتا جائے۔ ظاہر ہے، بہترین مظاہرہ۔ دوسرا اس سوال میں ایک جڑا ہوا تھا کہ اجنبیوں کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ کیسے تھے؟ اجنبیوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ روز پڑتا تھا، مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی۔ حدیث میں کئی واقعے ایسے موجود ہیں کہ ایک اجنبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، آپ نے صرف اس کے اجنبی ہونے کی بنیاد پر اپنے اخلاق کو اس سے کم نہیں کیا، بلکہ اپنے اخلاق کا بہترین مظاہرہ اس کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ وہ اجنبی آپ کے اخلاق کی وجہ کر آپ کا گرویدہ ہو گیا، اور آپ کے لیے وہ اجنبی تھا لیکن اس کے لیے آپ ایسے شناسا ہو گئے کہ وہ کبھی آپ کو بھول نہ سکا۔ اسی لیے اجنبیوں کے سلسلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ اجنبی پر بھی ان کا کلمہ پڑھنے والا مہربانی کرے گا، اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، اور اجنبی کے ساتھ بھی بہتر سلوک کا معاملہ فرمائے گا۔ چلیے، امید ہے رحمان صاحب جو کرناٹک سے جنہوں نے کال کیا تھا آپ کے جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے۔ تیسرے صاحب ہیں دلہی سے، یہ ہمارے کالر ہیں محمد عارف صاحب۔ انہوں نے کافی اہم سوال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن آج کئی مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں، تو مسلک کی گنجائش اسلام میں ہے کیا؟ اختلاف امتی رحمہ، حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اگر یہ اختلاف علمی ہو تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سوچنے اور سمجھنے پر پابندی نہیں لگاتا، ہاں سوچنے اور سمجھنے کے لیے کچھ خطوط طے کرتا ہے، کچھ حدود طے کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، حضرت امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان بعض مسئلوں میں علمی اختلاف پایا جاتا ہے، تو اختلاف کی تو گنجائش ہے، نزاع اور جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر علمی اختلاف ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ اختلاف نزاع اور جھگڑے تک نہیں جانا چاہیے۔ جھگڑے تک نہیں جانا چاہیے، ظاہر ہے۔ چلیے، ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ اپنا سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین کے نیچے دیکھیں، نمبر بھی چل رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ٹول فری نمبر ہے ہمارا جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ ٹول فری نمبر ہے 180034544026، دوسرا نمبر ہے 180042540889، ہمارا STD نمبر ہے 08415305010۔ آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں۔ SMS کرنے کے لیے JMN ٹائپ کریں، اپنا اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ اپنا ہمیں میسج کریں 56263579 پر۔ فی الحال یہاں وقت ہو گیا ہے بریک کا، بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں محسن انسانیت رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے موضوع پر. بریک پہ جانے سے پہلے کئی باتیں ہوئی ہے, کئی کالر نے سوالات بھی کیے ہیں ہم سے, لیکن اس کا جواب ہم حضرت سے پوچھیں اسے پہلے نعت شریف سن لیتے ہیں. جی. کہ محبت نور خدا ہے خوابگاہ مصطفیٰ خوابگاہ مصطفیٰ محبت نور خدا ہے خوابگاہ مصطفیٰ خوابگاہ مصطفیٰ مخزن لطف و عطا ہے خوابگاہ مصطفیٰ خوابگاہ مصطفیٰ دل کی آنکھوں سے کوئی دیکھے تو یہ معلوم ہو دیکھے تو یہ معلوم ہو دل کی آنکھوں سے کوئی دیکھے تو یہ معلوم ہو دیکھے تو یہ معلوم ہو جلوہ گاہ کبریا ہے خوابگاہ مصطفیٰ خوابگاہ مصطفیٰ محبت نور خدا ہے خوابگاہ مصطفیٰ خوابگاہ مصطفیٰ جملہ اہل علم ارباب بے نظر کا قول ہے ارباب نظر کا قول ہے جملہ اہل علم ارباب نظر کا قول ہے ارباب نظر کا قول ہے عرش اعظم سے سوا ہے خوابگاہ مصطفیٰ خوابگاہ مصطفیٰ بھول جاتا ہے وہ اپنی زندگی اپنا وجود زندگی اپنا
بناتا ہے وہ اپنی زندگی اپنا وجود، زندگی اپنا وجود، جو بھی جا کر دیکھتا ہے خوابگاہ مصطفیٰ، خوابگاہ مصطفیٰ، محبت نور خدا ہے خوابگاہ مصطفیٰ، خوابگاہ مصطفیٰ، رقص فرما ہے وہ منظر چشم آیت میں صدا، چشم آیت میں صدا، رقص فرما ہے وہ منظر چشم آیت میں صدا، چشم آیت میں صدا، کعبہ دل میں بسا ہے خوابگاہ مصطفیٰ، خوابگاہ مصطفیٰ، محبت نور خدا ہے خوابگاہ مصطفیٰ، خوابگاہ مصطفیٰ۔ ماشاء اللہ، بہت عمدہ نعت شریف۔ نعت کے بعد ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے کالر تھے جنہوں نے سوال کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے، ان کے جواب آپ سے لے لیا جائے۔ اکولا مہاراشٹر سے اشرف صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبر بہت تھا، لیکن آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس صبر نہیں ہے، غصہ بہت ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الصابرین بھی تھے، جی، اور صبر انہوں نے بہت کیا اور بہت سکھایا۔ بے شک۔ انسان غصہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ حضور کے صبر کو بھول جاتا ہے، اور صبر کرنے کے لیے اور غصے سے بچنے کے لیے جو ترکیب حضور نے سکھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، وہ آدمی بھول جاتا ہے۔ جی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ مشہور صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص ملنے گیا، کھوجتے کھوجتے جب وہ پہنچا ان تک تو معلوم ہوا کہ وہ ایک کھیت میں پانی پٹا رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ پانی ڈالنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کنویں سے پانی نکال کے ایک مٹی کے حوض میں ڈال رہے تھے، اور اس کی میڑیں سب مٹی کی بنائی گئی تھی، اور پھر اس سے نکل کر وہ کھیت میں جا رہا تھا۔ جی۔ وہ شخص آپ سے ملاقات کا اتنا مشتاق تھا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے دوڑ کر جانے سے پانی کی اس میڑ کا کیا ہوگا جو مٹی سے بنائی گئی۔ جی جی۔ وہ جو دوڑتا ہوا ابو ذر غفاری کی طرف بڑھا تو وہ حوض کی مٹی کی میڑ ٹوٹ گئی اور پانی بہنے لگا۔ ابو ذر غفاری نے جب یہ دیکھا کہ میرے اس محنت سے بھرے ہوئے پانی کو یہ ضائع کر رہا ہے تو انہیں بڑا غصہ آیا، لیکن جیسے ہی غصہ آیا اس شخص نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ دوڑ کر ان تک پہنچ رہا تھا اور وہ وہیں پر ڈول چھوڑ کر زمین میں بیٹھ رہے تھے، زمین میں بیٹھ گئے اور اس پر وہ اور تیزی سے دوڑا تو اور میڑ ٹوٹ گئی، پانی بہنے لگا، تو وہ دیکھ کر ابو ذر غفاری لیٹ گئے، یہاں تک کہ وہ شخص قریب پہنچ گیا اور اس نے یہ پوچھا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں اور بہت کھوجتا ہوا آیا ہوں، آپ کے اشتیاق نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ مجھ کو آتا ہوا دیکھ کر بیٹھ کیوں گئے اور جب میں اور قریب آیا تو لیٹ کیوں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل تم جو آئے تو تمہارے آنے کا طریقہ ایسا تھا جس سے مجھے بہت غصہ آیا کہ تم نے ہڑبڑ میں میرے پانی کے حوض کی مٹی کی میڑ توڑ دی جس سے پانی بہنے لگا، تو مجھے سرکار کا قول آیا کہ سرکار نے فرمایا تھا، مجھے یاد آیا کہ سرکار نے کہا تھا کہ اگر تمہیں غصہ آئے اور تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور غصہ آئے تو لیٹ جاؤ۔ تو مجھے جو غصہ آیا تو میں حضور کے قول کے مطابق بیٹھ گیا، اور غصہ آیا تو لیٹ گیا، اور وہ غصہ جاتا رہا
اب بولو تم کیا بولنا چاہتے ہو اور کیا پوچھنا چاہتے ہو. جی تو جی کہنے کا مطلب یہ کہ سرکار دو عالم نے نہ صرف صبر کیا، نہ صرف غصے سے پرہیز کیا، بلکہ غصے سے بچنے کی ایک ایسی ترکیب سکھائی جو ہر آدمی کے لیے ممکن ہے. لیکن یہ بیماری جو ہے ملت میں کافی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں ہے. توجہ نہیں ہے. جی اگر جی توجہ ہو تو انسان غصے سے بچ جائے اور اس دنیا میں معمولی سا امن بھی ہم پیدا کر سکیں غصہ نہ کر کے. بالکل کہا جاتا ہے نا کہ غصے میں کام خراب لوگ کر لیتے ہیں. تو غصے کو حرام کیا گیا ہے. بالکل حرام کیا گیا ہے. اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیزوں پہ لوگ غصہ کرتے ہیں اور دوریاں پیدا ہو رہی ہے، ملت میں انتشار ہو رہا ہے. یہ بالکل، ایک بڑا سبب ہے اس کا. سرکار دو عالم جی. کی سیرت پر نظر رہے تو غصے سے پرہیز ہوگا اور انسان ایسی زندگی پیش کر سکے گا جس میں دوسرے کے لیے بھی امن ہوگا اور اپنے لیے بھی سکون ہوگا. سکون ہوگا. امید ہے اشرف صاحب جو کالر ہیں ہمارے آپ کے جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے. دوسرا سوال ہمارے کالر ہیں لطیف صاحب، انہوں نے لاتور سے مہاراشٹر سے ہی انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس میں لائٹنگ بہت ہوتا ہے، تو یہ کہاں تک درست ہے، خاص طور سے ایسے میں جب 12 تاریخ کو ہی حضور وفات کیے تھے، 12 کو ہی لوگ ربیع الاول بھی مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو یہ کہاں تک مطلب مناسب ہے؟ ان کا سوال یہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اور ان کی یاد کے لیے اگر کہیں پر روشنی جلائی جاتی ہے زمانے کے مطابق، جی. کل چراغ جلتا تھا، قندیلیں جلتی تھیں، موم بتیاں جلتی تھیں، آج لائٹنگ شمع ہے. روشن جی، ہوتے جی، تھے، جی. آج لائٹ جلائی جاتی ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال اسراف اور سے ہے. بچنا چاہیے. جی. اگر اسراف ہے جی. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال کرناٹک سے ہے، اسماعیل صاحب کا یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو ہی پردہ فرمایا تھا، اس دن جشن منانا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانا اور آپ کا جی. پردہ فرمانا، وصال فرمانا، اس سلسلے میں مجھے یاد آتا ہے کہ امام زاہد کی تفسیر زاہدی جو 519 ہجری میں لکھی گئی جی. اور جس کا حوالہ مخ المعانی میں مخدوم جہاں شرف الدین احمد یحییٰ منیری جو بہت بڑے عالم، محدث اور فقیہ ہیں، انہوں نے دیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے وصال کے بعد 12 ربیع الاول کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کھانا پکوایا اور اہل مدینہ کی دعوت کی، اور اہل مدینہ آتے جاتے تھے، کھانا کھاتے جاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کھانا کس لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا الیوم عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سرکار دو عالم کا عرس ہے اور اسی موقع سے یہ کھانا ہے. اسی لیے سرکار دو عالم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کھانے کا اہتمام کرنا اور اس کو عرس کہنا، جس کا ترجمہ جشن ہے، یہ سیدنا ابو بکر صدیق سے ثابت ہے. پھر اس پر سوال کرنا ان کی فہم پر سوالیہ نشان لگانا ہے. چلیے، امید ہے اسماعیل صاحب آپ کے جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے. ایک سوال دبئی سے ہے، احمد صاحب نے یہ سوال کیا ہے اور سوال بھی کافی عمدہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں منایا جاتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے باقی جگہوں پہ اس طرح کے پروگرامز منعقد نہیں ہوتے ہیں یا جشن نہیں منایا جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی ایمان والے اور اسلام والے موجود ہیں، وہ اپنے ان پڑوسیوں کے ساتھ جو اسلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ تہوار اور یہ انعقاد اور یہ جشن منایا جاتا ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ یہ صرف بر صغیر میں ہوتا ہے. جن جگہوں پر آج نہیں ہوتا وہاں موجودہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگ اپنے محبت رسول کا اظہار کر سکیں. اگر محترم سوال کرنے والے تاریخ کے صفحات بھی الٹ کے دیکھیں، سفر ناموں کو بھی الٹ کے دیکھیں، تو انہیں پتہ چلے گا کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور پورے عالم اسلام میں ہمیشہ سے یہ جشن منایا گیا ہے. ابن بطوطہ کا سفر نامہ نکال کے دیکھ لیں، ابن جبیر کا سفر نامہ نکال کے دیکھ لیں، اور دوسرے وہ مسافر حرمین شریفین کے کہ جو مختلف زمانوں میں وہاں جاتے رہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے زاد المتقین نامی ایک کتاب ہی لکھی ہے جس میں حرم کا پورا حال لکھا ہے کہ وہاں میلاد رسول پاک کیسے منایا جاتا تھا اور کیسے قطار لگتی تھی سرکار دو عالم کے ولادت کی جگہ کی زیارت کرنے کے لیے. تو یہ کہنا کہ عرب میں نہیں منایا جاتا، عرب میں آج نہیں منایا جاتا،
جب سے وہاں موجودہ حکومت ہے تب سے نہیں منایا جاتا، اور آج اس موجودہ حکومت کے زور میں کمی آئے تو وہاں بھی میلاد رسول پاک منانے والے سڑک پر نظر آئیں گے، مسجد کے بام و در میں نظر آئیں گے، کعبے کے حرم میں نظر آئیں گے، ہر جگہ میلاد مصطفیٰ کی چمک ہوگی، دمک ہوگی اور اظہار محبت ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بر صغیر میں ہی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، باقی جگہوں پہ خلیجی ممالک ہے یا یورپ ہے یا امریکہ ہے وہاں پہ لوگ نہیں مناتے ہیں۔ سوال سے لگتا ہے یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ نہیں، ہر جگہ منایا جاتا ہے، جہاں اس کی خبریں نہیں آتی ہیں وہاں کے موجودہ قانون میں اس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ ہر جگہ یہ منایا جاتا ہے۔ کہیں اجازت نہیں ہے تو گھروں کے اندر منایا جاتا ہے، نہیں تو باہر منایا جاتا ہے۔ جی، ہر جگہ منایا جاتا ہے اور سینکڑوں برس سے منایا جاتا ہے۔ چلیے تو ہماری بات جاری رہے گی، یہاں وقت ہو گیا ہے بریک کا، بریک کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے راہ میں ٹھوکر لگا دو یاری، سنگ ناکارہ ہوں میں، پارس بنا دو۔ میرے مولا نے بن مانگے مجھے ہر شے عطا کر دی، میرے مولا نے بن مانگے مجھے ہر شے عطا کر دی، فقط اتنا ہوا تھا میں غم شبیر لے آیا۔ علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول چال نہیں۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے جشن عباس کے موقع پر الہ آباد میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا۔ تعاون کر رہے ہیں میلا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ۔ 23 کارگر جڑی بوٹیوں کا کرشمہ، درد ہے تو نورامنٹ ہے نا۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے کئی سارے کالرز نے ہم سے سوالات کیے اور ان کا جواب حضرت نے دیا ہے۔ گوا سے ایک شاکر صاحب نے پوچھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگ جو ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں وفات کا ایک لفظ آیا ہے، تو یہ کہنا کیا درست ہے؟ پردہ کیوں نہیں کہا جائے اس سے؟ انہیں یہ جاننا چاہیے اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے اور قرآن و حدیث کا اصل سرمایہ عربی میں ہے۔
عربی میں فوت اور وفات، موت اور وصال، یہ سب موجود ہے. اگر عربی میں کہنا ہوگا تو یہ اردو کا لفظ پردہ فرما گئے کیسے کہا جائے گا؟ تو جو چیز عربی میں جائز ہے وہ اردو میں ناجائز کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے یہ بحث فضول ہے، اور انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سیرت صرف اردو کی چیز ہے، عربی کی بھی چیز ہے. جی، ایک سوال کافی امپورٹنٹ آیا ہے. عبد الرؤف صاحب ہیں ویسٹ بنگال سے. کافی اہم سوال عبد الرؤف صاحب نے کیا ہے، کالر ہے ہمارے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی. حالانکہ یہ کافی سوال کے جواب میں کافی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ عوام میں اسے کیسے مقبول کیا جائے اور عوام تک جو ہے ان کی تعلیمات جو ہے کیسے پہنچے. آج کے زمانے میں خاص طور سے جب لوگ جو ہے پرانی قدروں کو چھوڑ رہے ہیں، نئی تکنیک آ گیا ہے، نئی تکنیک میں کئی طرح کی نئی خرابیاں بھی موجود ہیں، تو ایسے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگ کیسے فائدہ اٹھائیں اور ان کو عام کیا جائے، تفصیل سے جاننا چاہ رہے ہیں. بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ سرکار دو عالم کی 63 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے، اور وہ پیدائش سے لے کر اپنے وصال تک دنیا کے سامنے ہیں. اور یہ واحد شخصیت ہے دنیا کی، سرکار دو عالم کی، کہ جسے دیکھنے اور ان کی اداؤں کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی یتیمی، سرکار دو عالم کی بے بسی، سرکار دو عالم کا بحیثیت تاجر، سرکار دو عالم کا بحیثیت مبلغ، سرکار دو عالم کا لوگوں کی مخالفت کا جھیلنا، لوگوں کا ستانا، لوگوں کا تنگ کرنا، اس میں صبر کا پیش کرنا، اور اس میں سرکار دو عالم کا بھلائی سے باز نہ آنا، پھر اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں آنا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا، اور پھر حاکم بننا، ملک کا حکمراں بننا، اور اس کے بعد رعایا کے ساتھ سلوک، پھر دشمنوں پر غالب آنا، اور پھر دشمنوں پر مہربانی، دشمنوں کے ساتھ معافی، بدلے کا نہ لینا، اور ساری دنیا کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، حاکم کا اپنی رعایا کے ساتھ، غالب کا اپنے مغلوب کے ساتھ، غلام کا اپنے آقا کے ساتھ، آقا کا اپنے غلام کے ساتھ، باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ، یہ سارا سلوک سرکار دو عالم نے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا، صاف صاف رکھ دیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سرکار دو عالم کی سیرت پر عمل کرتا ہے تو وہ ایک ایسے سماج کی تشکیل کرے گا کہ جس سماج میں سب کے حقوق کی ادائیگی ہوگی اور سب کے فرض کے ادا کرنے کا احساس ہوگا. یہ سوال اس معنوں میں بھی کافی اہم ہے عبد الرؤف صاحب کا. یہاں سے تو ایک سلسلہ، ایک ڈیبیٹ کا یہ بڑا سوال ہے کہ ان تعلیمات سے لوگوں کو کیسے جوڑا جائے. تعلیمات سے لوگ سبق لیتے ہیں، اس راستے پہ چلتے بھی ہیں، لیکن سوال ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جو نمونہ عمل انہوں نے پیش کیا، اسے آج کے زمانے میں لوگوں کو کیسے جوڑا جائے، ان تعلیمات کو عام کیسے کیا جائے تاکہ جو خرابیاں آ گئی ہے وہ دور ہو سکے. جتنے ذرائع ابلاغ کے ہو سکتے ہیں ان سب کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے پہنچانے کے لیے کرنا چاہیے. اگر ہم زبانی بول سکتے ہیں تو بولنا چاہیے، جیسے میلاد کی مجالس ہے، سیرت کے جلسے ہیں. اسی طرح یونیورسٹی کے نصاب میں یہ چیزیں لانی چاہیے کہ پڑھائی جائیں اور ان پر سوالات ہوں. کمپٹیشنز میں یہ سوال آنے چاہیے. پھر میڈیا کو اس کے استعمال کے لیے ذریعہ بنانا چاہیے، پرنٹ میڈیا کو بھی، الیکٹرانک میڈیا کو بھی. علماء کو چاہیے کہ وہ گھوم گھوم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو عوام تک پہنچائیں جن کا تعلق آج کے مسائل سے ہے، موجودہ مسائل سے ہے، عصری مسائل سے ہے. کیسے ہم بدلہ لینے سے بچیں، کیسے ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں، کیسے ہم اپنی ازدواجی زندگی کو، اپنی عائلی زندگی کو کیسے بہتر اور خوشگوار بنائیں، یہ سب سرکار دو عالم کی زندگی میں صاف صاف موجود ہے. سرکار دو عالم نے سب کر کے دکھایا ہے اور سب بتا دیا ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ پہنچایا بھی جائے، اور ساتھ ساتھ جو پہنچائے وہ اپنے عمل کو بھی اس نمونے کے مطابق ڈھال کے پیش کرے. صرف سنانے سے نہیں ہوگا، کر کے دکھانے سے ہوگا. ظاہر ہے عبد الرؤف صاحب آپ کے جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے، لیکن ایک کافی اہم سوال ہے، اس موقع پہ یہ سوال آنا چاہیے کہ عام طور پہ جو ہمارے مذہبی رہنما ہے، جو ہمارے علماء عالم دین ہیں، ان میں اتفاق و محبت کی فضا ہموار نہیں ہو پاتی ہے. ایک پلیٹ فارم پہ لوگ نہیں آ پاتے ہیں، کہیں نہ کہیں مسلک حاوی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اپنی کچھ نہ کچھ ویسٹرن مطلب اپنا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ جڑا ہوا. تو ایک پلیٹ فارم پہ لوگ آ پائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے،
बिलाशुबा जी ये बात बड़ी अच्छी आपने फरमाई और इसकी बड़ी जरूरत भी है।